السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے انجمن ترقی اردو۔ پھر یہ بعد میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، انجمن ترقی اردو کراچی اور انجمن ترقی اردو دہلی۔ آج تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے خدمات پر بات کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ اقبال کے تصور خودی پر میں نے نوٹس لکھے ہیں، بہت ہی آسان الفاظ میں، اس پر پھر بات کریں گے۔ سر سید تحریک نے یعنی علی گڑھ تحریک نے جہاں 19ویں صدی کے نصف آخر میں، 19ویں صدی کا نصف آخر یعنی 1850 سے لے کر 1899 تک، اس وقت یہ علی گڑھ تحریک تھی، تو سر سید تحریک نے جہاں 19ویں صدی کے نصف آخر میں مسلمانوں کی تہذیبی، تعلیمی اور ادبی اصلاح کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی، وہیں اس ہندوستان کے مسلمانوں کی ملگیر زبان اردو کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت اور بقا کا محاذ بھی انہوں نے سنبھالا، یعنی اردو زبان کے لیے انہوں نے بہت خدمت کی۔ سر سید نے 1886 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں لایا۔ اس کانفرنس کے زیر اہتمام ہندوستان کے بڑے شہروں میں سالانہ اجلاس منعقد کر کے مسلمانوں کو درپیش تعلیمی، تہذیبی اور سیاسی مسائل پر نامی گرامی اسکالروں کے لیکچروں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں اردو ہندی تنازع جڑ پکڑتا گیا۔ 1903 عیسوی میں اسی کانفرنس کے عہدیداروں کی مشاورت سے ملک میں برپا اردو ہندی تنازع سے نمٹنے کے لیے علی گڑھ میں انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کب؟ 1903 عیسوی میں انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کس مقصد کے لیے؟ اردو ہندی تنازع سے نمٹنے کے لیے، اردو کی بقا کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ اب اس کے خدمات پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ مجلس مشاورت نے پروفیسر آرنلڈ کو انجمن کا صدر، یعنی جب یہ عمل میں لایا گیا اس کا قیام، تو مشاورت کے ذریعے سے پروفیسر آرنلڈ کو، جو اقبال کے فلسفے کے استاد بھی تھے، انگریز تھے یہ، تو پروفیسر آرنلڈ کو انجمن کا صدر، مولانا شبلی کو سیکرٹری، جبکہ ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ اور مولانا الطاف حسین حالی کو نائب صدور منتخب کیے گئے۔ یہ سب نائب صدر تھے۔ شبلی نے انجمن کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے بعد اپنی مصروفیات کی بنا پر 1914 میں استعفیٰ دیا۔ ان کے بعد مولوی حبیب الرحمن شیروانی اور مولوی عزیز مرزا یکے بعد دیگر انجمن کے سیکرٹری چنے گئے۔ 1912 عیسوی میں مولوی عبدالحق جیسے شخصیت نے انجمن کا سیکرٹری مولوی عبدالحق کو بنایا گیا 1912 میں، 1912 عیسوی میں۔ یہ ڈیٹس یاد رکھے۔ مولوی عبدالحق نے قیام پاکستان سے قبل، پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل اور بعد میں اردو کی ترویج اور تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے۔ شمالی ہند کے اس فرزند کو مولوی عبدالحق کو اس کی اردو دوستی کی وجہ سے بابائے اردو کا لقب عطا کیا گیا۔ تو مولوی عبدالحق نے اردو کے لیے بہت سے گراں قدر خدمات سر انجام دیے ہیں۔ اب ہم اس انجمن کی خدمات پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اردو ادب کے حوالے سے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہے۔ تو پہلی جو ہے وہ نایاب کتب کی اشاعت۔ نایاب کتب کہتے ہیں ایسی کتابیں جو نایاب ہو، جو بہت کم ملتے ہوں، جو ناپید ہوں۔ اس انجمن نے پہلے ہندوستان کے اطراف میں منتشر اور بگڑی ہوئی اردو کی قدیم اور نایاب کتب اور قدیم مخطوطات کو زمانے کی دستبرد سے بچانے کے لیے زیور طباعت سے آراستہ کرنے کا کام شروع کیا، یعنی جو ایسے مخطوطہ جو ہاتھ سے لکھا گیا ہو۔ پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، یہ پرنٹر وغیرہ، تو ہاتھ سے لکھتے تھے، اس کو مخطوطہ کہتے، تو اکثر ضائع ہو جاتے، اور جب ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ اس کے فوٹوسٹیٹس یا دوسرے اس کے شائع نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ قلمی نسخہ ہوتا ہے۔ تو اس انجمن کا سب سے بڑا کام ان کو سامنے لانا، ان کو دوبارہ
تازہ کرنا اور شائع کرنا، یہ اس انجمن کا سب سے بڑا کام تھا۔ اس سلسلے میں اردو شعراء کے تذکرے، دواوین یعنی دیوانز اور ایسی کتب جن سے اردو کے ارتقائی مدارج کا سراغ لگایا جاتا ہے کا مفصل مقدموں کے ساتھ اشاعت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یعنی انہوں نے ان قدیم نسخوں کو دریافت کیا اور پھر اس پر اپنا مقدمہ لکھ کر شائع کرتے تھے۔ وہ قدیم نسخے اردو زبان و ادب کی ترقی میں اور آغاز و ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مشہور علمی کتب کے تراجم، یہ ایک اور بڑی خدمت تھی۔ انجمن کے قیام کے مقاصد میں دنیا کے مشہور مصنفین کی معاشرتی، سائنسی، علمی اور مذہبی کتب کے تراجم اردو میں کرانے شامل تھے۔ انجمن کی طرف سے ڈیوائن کامیڈی، فاؤسٹ گوئٹے کا جو ہے ڈرامہ، مکالمات افلاطون، پروفیسر براؤن کی تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ تمدن اور سر ہربرٹ سپنسر کی کتاب ایجوکیشن سمیت کئی اہم علمی کتب کے تراجم کرا کر شائع کیے گئے۔ یعنی عالمی کلاسیک جو بڑے بڑے شعراء تھے، ناول نگار یا ڈرامہ نگار، ان کی کتابوں کے تراجم انہوں نے کیے اور اس کو شائع کیے، تو یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ کتب خانے اور رسائل کا اجرا، انجمن نے ملکی سطح پر اردو کا مذاق عام کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اردو کا مقام پیدا کرنے کے لیے کتب خانوں کا جال بچھایا۔ ہر جگہ پر کتب خانے بنائے جس میں بلا معاوضہ کتب فراہم کی جاتی تھی۔ نیز انجمن نے اردو اور سائنس کے نام سے مفید رسائل کا اجرا بھی عمل میں لایا۔ اردو اور سائنس اس نام سے 2 رسائل بھی انہوں نے جاری کیے۔ اردو میں تحقیق و تنقید پر مشتمل مقالات، جبکہ سائنس نامی رسالے میں جدید علوم و فنون کا ذوق یعنی سائنسی علوم کا ذوق اردو میں عام کرنے کے لیے مضامین شامل کیے جاتے تھے۔ انجمن کا ماہوار رسالہ جو مہینے بعد شائع ہوتا تھا، جس کا نام تھا قومی زبان، تو قومی زبان کی اشاعت آج تک جاری ہے اس انجمن کا، جس میں نامور ناقدین اور محققین کے مقالات شامل ہوتے ہیں۔ جامع اردو انگریزی لغت، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ لغت ڈکشنری، انجمن نے پہلی دفعہ سب سے ضخیم یعنی موٹی اردو انگریزی لغت ماہرین کی نگرانی میں تیار کی، جو کئی جلدوں میں ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زائد تعلیمی، علمی، سائنسی اور معاشرتی اصطلاحات شامل ہے۔ ہر علم کے اپنے اصطلاحات ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسی ڈکشنری ہے جس میں تقریباً ہر علم کے اصطلاحات موجود ہے، تو یہ اس انجمن کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اردو قواعد کی ترویج، انجمن کے زیر اہتمام اردو کی گرامر کو درست نہج پر سمجھنے کے لیے، گرامر کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے انجمن کے سیکرٹری نے خود اردو قواعد کے نام سے، انجمن کے سیکرٹری یعنی مولوی عبدالحق نے خود اردو قواعد یا قواعد اردو کے نام سے اپنے مفصل مقدمے کے ساتھ کتاب بھی لکھی گرامر پر اردو قواعد کے نام سے، جس کو دیگر کتب قواعد کی نسبت سب سے مستند حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب کو اگرچہ اس سے پہلے انجمن ہی کی ایما پر مصباح القواعد نامی مولوی فتح محمد خان جلندری نے تالیف کی تھی، یعنی لغت کی کتاب پہلے بھی تھی، لیکن مولوی عبدالحق کی کتاب اردو قواعد یا قواعد اردو، یہ نام ذرا آپ کنفرم کر لے، تو یہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انجمن قیام پاکستان کے بعد، یعنی یہ جو انجمن ہے قیام پاکستان، یعنی جب پاکستان وجود میں آیا، ہندوستان تقسیم ہوا، تو پھر یہ کہ انجمن کے ساتھ کیا ہوا اس انجمن کے ساتھ، تو تقسیم ہند کے بعد انجمن کے 2 حصے ہوئے۔ ایک انجمن ترقی اردو دہلی، جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا، دوسرا انجمن ترقی اردو کراچی، یہ پاکستان میں ہے اور وہ ہندوستان میں ہے۔ تو یہ 2 ہے، ان کے نام سے اب تک علم و ادب کی ترویج میں سرگرم عمل ہے۔ کراچی جو ہے انجمن ترقی اردو کراچی، آج بھی علم و ادب کی ترویج میں سرگرم عمل ہے۔ 1947 کے فسادات میں انجمن کی کتابی اثاثوں کو شدید نقصان پہنچا۔ جب دہلی میں انجمن کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو مولوی عبدالحق نے کراچی ہجرت کر کے یہاں سر نو انجمن کی خدمت شروع کی اور سر عبدالقادر انجمن کا صدر، جبکہ مولوی صاحب 1961 عیسوی تک اس کے سیکرٹری مقرر رہے کراچی میں۔
1949 में अंजुमन ही की मसाई से कोशिशों से पहले उर्दू कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। बाद में साइंस कॉलेज भी बना जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की शक्ल में आज भी कायम है। तो ये सबसे बड़ा कारनामा है इस अंजुमन का। इससे पहले अंजुमन ने 1914 में जामिया उस्मानिया में तमाम उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को उर्दू में मुंतकिल करके अमली तौर पर उनकी तदरीस शुरू की थी, उनको पढ़ाते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद अंजुमन के ओहदेदारों में जमीलुद्दीन आली, अख्तर हुसैन रायपुरी, मुशफ़िक़ हाजा, फ़ातिमा हसन और ज़ाहिदा हिना के नाम शामिल है। तो बहैसियत मजमूई ये कहा जा सकता है कि उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और तरोीज में राइज करने में अंजुमन का कलीदी किरदार रहा है। उर्दू ज़बान की महदूद इल्मी सरमाए को अंजुमन ने मालामाल करने और उर्दू के ख़िलाफ़ उठने वाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ अंजुमन ने कोई दकीका फ़रोज़िश नहीं किया। यानी इसके ख़िलाफ़ जो उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ तो इसके ख़िलाफ़ इस अंजुमन ने बहुत बड़ा काम किया। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की मोहलसाना काविशों की बदौलत पहली बार उर्दू जामिया लुग़त और मुस्तनद कवायद से रोशनास हुई। यानी उर्दू पर पहले तो कवायद की किताबें लिखी जा चुकी थी, लेकिन अच्छी किताब उर्दू ग्रामर के हवाले से वो मौलवी अब्दुल हक ने लिखी। मूसूफ़ ने यानी मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन को परवान चढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी और उर्दू को दुनिया की दूसरी तरक्की याफ्ता ज़बानों की सब में ला खड़ा किया। तो मौलवी अब्दुल हक इसके सरहेल थे। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।